السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی کا مختصراً جائزہ لیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام جویریہ ہے۔ آپ عرب کے مشہور قبیلہ خزاعہ کی شاخ بنو مستلق سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام حارث ہے، جو عرب کا ایک بہت ہی بڑے رئیس اور سردار مانے جاتے تھے، اور اپنے قبیلہ کی ریاست اور سرداری بھی انہی کو حاصل تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے بچپن سے لے کے نکاح ہونے تک کے حالات مخفی ہیں۔ مورخین نے صرف اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے مقام پر فائز ہونے سے قبل اپنے ہی قبیلہ کے ایک شخص مصافح بن صفوان مستلقی کے نکاح میں تھیں۔ اس کے علاوہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آپ رضی اللہ عنہا کے بچپن یا نکاح سے قبل کے حالات بالکل بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ جب ہم حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک غزوہ میں بطور باندی کے لائی گئی تھیں، جس کی پوری تفصیل یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں غالباً 5 ہجری میں ایک غزوہ پیش آیا جو غزوہ مستلق کے نام سے مشہور ہے، جسے غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں۔ یہ غزوہ راجح قول کے مطابق 5 ہجری میں پیش آیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ 4 ہجری اور 6 ہجری کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ اس غزوہ میں گرفتار ہونے والوں کی تعداد تقریباً 600 تھی۔ 2000 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت کے طور پر ملی تھیں۔ گرفتار ہونے والوں میں اس قوم کے سردار حارث کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ تمام اسیران جنگ لونڈی اور غلام بنا کر مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے تھے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا بطور لونڈی کے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ یا ان کے چچزاد بھائی کے حصے میں آئیں۔ اب ایک سردار کی بیٹی کا باندی بن کے رہنا بہت ہی دشوار عمل ہے، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا نے حضرت ثابت سے مکاتبت کا معاملہ کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ مجھ سے 9 اوقیہ سونے کی ادائیگی پہ یہ معاملہ کر لیجئے۔ چنانچہ حضرت ثابت نے اس درخواست کو قبول کر لیا، مگر حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس مکاتبت کی رقم ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ چنانچہ سیرت کی بعض روایتوں میں یہ مذکور ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا نے کچھ لوگوں سے مدد طلب کی۔ مشہور روایت کے مطابق مکاتبت کا معاملہ کر لینے کے بعد آپ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں قوم کے رئیس حارث کی بیٹی جویریہ ہوں۔ اس وقت جس مصیبت میں مبتلا ہوں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں نے کتابت کا معاملہ کر رکھا ہے اور کتابت کی رقم کی ادائیگی کے لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امداد کی طالب بن کر حاضر ہوئی ہوں۔ ان کی درخواست سن لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اس سے بہتر صورت کا پتہ نہ بتا دوں کہ تمہاری طرف سے بدلے کتابت ادا کر دوں اور تم کو اپنی زوجیت میں لے لوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تجویز کو برضا و خوشی قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کی رقم ادا کر دی اور ان کو اپنی زوجیت میں لے کر ام المومنین بننے کے شرف سے مشرف فرمایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے ایمان لانے کے بعد اور ام المومنین بننے کے بعد ان کی قوم کو بہت ہی عظیم فائدہ حاصل ہوا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے قبیلہ کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور خود ان کے والد حارث، جو کہ اسلام کے اور مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ دیکھ لینے کے بعد
اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور حارث کے دونوں بیٹوں اور قوم کے دوسرے بہت سے افراد نے بھی اسلام قبول کر لیا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا 5 ہجری کے آخر میں، بلکہ راجح قول کے مطابق 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہوئیں۔ تقریباً 5 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے شرف یاب ہوئیں، مگر اس قلیل مدت میں انہوں نے اپنے آپ کو انوار نبوت سے بہت ہی زیادہ منور کر لیا، چنانچہ زہد و عبادت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھیں۔ قناعت و توکل کو انہوں نے اپنا سرمایہ حیات بنا لیا تھا۔ رئیس زادی اور کمسن ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیاری فقر و فاقہ میں مکمل شریک رہیں اور دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت خوش معاملگی کے ساتھ معاشرت کا فریضہ انجام دیا۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ ان کے تعلق سے کوئی معاملہ پیش آیا ہو، اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا دامن فضل و کمال سے بھی پر ہے، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا سے کئی احادیث مروی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں 4 احادیث کی تخریج کی ہے، اور ان سے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبیداللہ بن سباق اور ان کے بھتیجے طفیل رضی اللہ عنہم اجمعین نے احادیث کی سماعت کی ہے اور ان سے واسطہ بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے اخلاق کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک قبیلہ کے رئیس کی بیٹی ہونے کے باوجود آپ نے اپنی زندگی نہایت ہی سادہ اور زاہدانہ بسر کی۔ اکثر اوقات آپ یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ بکثرت روزہ رکھنے کی عادی تھیں۔ قناعت و جفاکشی کو اپنی زندگی کا شیوا بنا رکھا تھا۔ گفتگو میں اعتدال تھا اور زندگی کے تمام معاملات میں متوازن اور میانہ رو تھیں۔ اپنے کام خود سے انجام دیتی تھیں۔ تحمل و بردباری کا پیکر تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا کافی خیال رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی بھی فرمایا کرتے تھے۔ مشہور قول کے مطابق 50 ہجری میں اور واقدی کے بقول 56 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ مدینہ منورہ کے اس وقت مروان حاکم تھے، جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، بقیع کے قبرستان میں مدفون ہوئیں۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جب داخل ہوئیں تو اس وقت ان کی عمر صرف 20 برس تھی، لہٰذا وفات اگر 50 ہجری میں ہوئی ہوگی تو اس کے مطابق آپ کی وفات کے وقت جو عمر بنتی ہے وہ 65 برس ہے، اور اگر 56 مانی جائے تو 71 برس ہے۔ اس طرح سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسین و جمیل پیکر اپنے رب سے جا ملا، رضی اللہ عنہا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ازواج مطہرات کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا کثیرا۔